السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 8 فروری کو پاکستان کے اندر ووٹ ہوں گے۔ ہر پاکستانی کے دل میں یہ خیال ہوگا، یہ سوچ رہا ہوگا کہ 8 فروری کو ووٹ کس کو دینا ہے۔ ہر ایک کے ذہن میں یہ تو ارادہ بھی کر چکا ہوگا کہ میں نے فلاں شخص کو ووٹ دینا ہے۔ اس شرعی نقطۂ نظر سے ووٹ کی حیثیت کیا ہے؟ تو علماء کرام نے ووٹ کی 3 حیثیتیں بیان کی ہیں۔ تو نمبر 1 ہے شرعی حیثیت شہادہ، یعنی ووٹ دینے والا جو اپنا ایک امیدوار بناتا ہے، جس کو وہ ووٹ دے رہا ہوتا ہے، وہ اپنا ایک نمائندہ بناتا ہے اور اس پر وہ ایک قسم کی گواہی دیتا ہے کہ میرے نزدیک یہ شخص، یہ امیدوار ٹھیک ہے، گویا کہ وہ اس کی گواہی دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ شہادت کی حیثیت کیا ہے شریعت میں۔ تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، جس کا مفہوم ہے کہ فرمایا کہ 3 بڑے گناہ ہیں۔ نمبر 1 شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، اور تیسرے نمبر پر شہادت زور، یعنی جھوٹی گواہی دینا۔ تو آپ سوچ سمجھ کے اپنا ایک امیدوار بنائیں، سوچ سمجھ کے ایک شخص کو ووٹ دیں۔ اگر آپ کا ووٹ صحیح استعمال ہوگا، آپ صحیح شخص کو ووٹ دیں گے، آگے چل کر وہ نیک کام کرے گا، اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ تو دوسری شرعی حیثیت کیا ہے ووٹ کی؟ شرعی حیثیت سفارش، یعنی ووٹ دینے والا وہ ایک نمائندہ کو ووٹ دیتا ہے، گویا کہ وہ اپنا نمائندہ آگے بنا کر اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ اس شخص کی گویا کہ وہ سفارش کر رہا ہے کہ میرے نزدیک یہ شخص ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء میں آیت نمبر 85، جس کا ترجمہ یہ ہے، جو شخص اچھی سفارش کرے گا تو نیک کاموں میں اس کا بھی حصہ ہوگا، اور جو شخص بری سفارش کرے گا تو برے کاموں میں اس کا برابر کا حصہ ہوگا۔ تو ایک بات یاد رکھیں، ایک آدمی ہے، آپ نے اس کو نمائندہ بنایا، کیونکہ آپ کی ووٹ دینے سے وہ جو ہے ایم این اے بن گیا یا ایم پی اے بن گیا یا صدر وزیر اعظم بن گیا، جو کچھ بھی بنا، تو گویا کہ آپ نے اس کی سفارش کر دی، اب وہ اپنے میدان عمل میں آ گیا، تو وہ اگر کوئی اچھا کام کرے گا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ جو آپ کا امیدوار ہے، جس کو آپ نے ووٹ دیا تھا، اس نے برے کام کیے، وہ آگے چل کر ایم این اے ایم پی اے بن کر وہ برے کام کرنے لگا، لوگوں کے حقوق کھانے لگا اور لوگوں کو حق نہ دینے لگا، تو اس کا آپ کو بھی گناہ ملے گا۔ تو لہٰذا سوچ سمجھ کر ووٹ دیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے شرعی حیثیت وکالت، یعنی ووٹ دینے والا جس امیدوار کو ووٹ دیتا ہے، وہ جو ہے وہ اپنا ایک وکیل بناتا ہے کہ آگے چل کر یہ اچھے کام کرے گا۔ تو یہ شریعت کے اندر ووٹ کی 3 حیثیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو اب میں اپنا ایک نقطہ بیان کروں گا، تو ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے جو میں نے 3 شرعی حیثیتیں بتائی ہیں ووٹ کے حوالے سے، آپ سوچ سمجھ کر جو ہے ووٹ دیں اپنے امیدوار کو، اپنے ایسے لیڈر کا انتخاب کریں، ایسے امیدوار کا انتخاب کریں جو نمازی ہو، جو پرہیزگار ہو اور لوگوں کے حقوق نہ کھانے والا ہو۔ سب سے بڑی چیز جو آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ کہ نمازی ہو، اور یہ دیکھو کہ وہ دین سے کتنا قریب ہے، وہ دین کے کتنا قریب ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ لازمی دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب 8 فروری کو ووٹ ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ اس لیڈر کو آگے کرے، اس کو سامنے کرے جو پاکستان کے حق میں بہتر ہو، جو پاکستان کے لیے مثبت سوچ رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لیڈر کو ہمارے لیے حکمران بنائے۔ جزاک اللہ۔